پھر میں عرض کر رہا تھا کہ 4 طریقے 5 میں نے گنوائے کہ 4 گنوائے ڈاکٹر میڈیکل لائن کے، ٹھیک ہے. اب روح کے علاج کے لیے بھی 5-6 طریقے ہیں. ایک طریقے کو کہتے ہیں نقش بندیت، دوسرے طریقے کو کہتے ہیں قادری، تیسرے طریقے کو کہتے ہیں چشتیت، چوتھے طریقے کو کہتے ہیں سہروردیت، 5ویں کو کہتے ہیں شاذلیت، ہاں جی، 6ٹھے کو کہتے ہیں اویسیت. اس کے علاوہ بھی اور کئی سلسلے ہیں، جیسے علاج کے اور بھی کئی طریقے ہیں. ہاں جی، ابھی تو ان طریقوں کا بتایا نہیں میں نے کہ جسم کے مختلف اعضاء کو دبائیں تو انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، مرض دور ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے علاج کرنے کا. اب ان سارے طریقوں میں سے وہ طریقہ معتبر ہوگا جس کا اصلاح کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹ کے نہ ہو. اگر شریعت سے ہٹا ہوگا تو وہ تصوف سے خارج ہے، وہ جعلی پیر ہیں اور وہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں، وہ تصوف کو بدنام کرنے والے ہیں. پر ان جسمانی مرض کے علاج کے لیے طریقوں میں سے ہم جس طریقے کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں نا، وہ علاج بالغذا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان تصوف کے 5-7 طریقوں میں سے جس طریقے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں وہ نقش بندیت ہے. کیوں پسند کرتے ہیں؟ علاج بالغذا نیچر کے زیادہ قریب ہے، اس لیے پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور نقش بندی سلسلہ، نقش بندیت، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا. نمبر 1 میں نے جو کہا کہ سنت کے قریب ہے. نمبر 2 یہ زیادہ اقرب ہے باقی سلسلوں کی نسبت. جیسے ہومیوپیتھک علاج یہ زیادہ افیکٹو ہے ایلوپیتھک علاج سے. اب میں اس کی مثالیں دینا شروع کر دوں نا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. لوگوں نے تو ہومیوپیتھک لفظ استعمال کیا ہوا ہے سلو کے لیے کہ جی ہومیوپیتھک لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں کام بہت سلو ہو نا، اس کو وہ ہومیوپیتھک کہتے ہیں لوگ، ہے نا، کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں. ہومیوپیتھک میں ایسی میڈیسن ہے کہ ایک قطرہ دیں گے نا اور اس کے قطرہ دینے کے 1 منٹ کے بعد اس کو آرام آئے گا اور 1 ہفتے تک اس کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں ہومیوپیتھک سلو کا نام ہے. اچھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہم نے اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سنت کے قریب ہے، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ سنت کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ اقرب ہے اللہ تعالیٰ شانو کی محبت دلانے کے لیے، اللہ کا تعلق اور اس کا قرب دلانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہے اتباع سنت کی وجہ سے. باقی سلسلے بھی برحق ہیں اور ان کا انکار نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، میں بات اپنے پاس سے نہیں کی، کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس بات کو بار بار لکھا ہے کہ ہمارا بزرگوار کا طریقہ سب سے اقرب ہے، اس میں ترقی اتباع سنت سے اور شیخ کی صحبت سے ہوتی ہے. یہ اب الگ عنوان ہے. اب میں اس کی تفصیل نہ مزید اگلے بیان میں عرض کروں گا کہ چاروں کے طریقے کیا ہوتے ہیں. واصل باللہ ہونے کے لیے واصل اللہ کہہ لیں اس کو، جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں صوفیہ کرام بعض اوقات الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے جو دیگر سلاسل نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق، لیکن کیسا طریقہ اختیار کیا میں اس کو بیان کروں گا. اور ہمارے سلسلہ نقش بندی بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، کون سا راستہ شارٹ ہے، میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی.